آپ عورت کی نفسیات کو مکمل طور پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے، یہ چیز میں ایگری کروں۔ اس لیے عورت جب اپنے انداز میں کسی چیز کو ایکسپلین کرتی ہے تو وہ بعض دفعہ ہم سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، مختلف انداز میں۔ اس کو گھر کی سطح پہ بھی دیکھا جاتا ہے، اس کو معاشرتی سطح پہ دیکھنے کے لیے ابھی میرے پاس اتنا علم نہیں ہے تو میں کہہ سکوں معاشرتی سطح پہ عورت کے اس طرح کے بیانی کو کس طرح سے ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ ایک جنرل طور پہ جو خواتین نے لکھا ہے یا مردوں نے لکھا ہے، دونوں کو ایک ہی سٹینڈرڈ پہ پرکھا جاتا ہے، لیکن ممکن میں ہو سکتا ہے کہ ادب میں بھی کچھ اس طرح کی یا سوشل ایشوز پہ لینگویج میں ریسرچ کرنے والے اس کو دوسرے طریقے سے ٹرانسلیٹ کر سکے تاکہ ہم اس سے اوفینسو نہ ہوں یا ڈیفینسو نہ ہوں، دونوں صورت ہوں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ جب کوئی عورت ایسے المیے کے بارے میں سنتی ہے تو چونکہ وہ اس میں ایک ڈائریکٹ وکٹم کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ٹراما ہم سے شدید ہوتا ہے، تو اس کی رعایت بھی اس کو ملنی چاہیے، لیکن اس رعایت کے دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس حد تک اپولوجیٹک نہیں ہو جانا چاہیے بحیثیت مرد کہ ہم بالکل ہم اس چیز کو تو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ٹراما سے گزر رہے ہیں، لیکن اس ٹراما میں گزرتے ہوئے وہ کوئی اگر ہجانی کیفیت میں ایسے الفاظ بول رہی ہیں کہ سارے کے سارے مرد ریپسٹ ہیں، یہ سب مردوں کو لٹکا دو، ہمیں اس پہ اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں سر نہیں ہلانا چاہیے کہ ہاں جی سب کو لٹکا دینا چاہیے یا سب کے سب ریپسٹ ہیں، یہ ایک اسٹوپڈ بات ہوگی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ ایک ٹراما سے گزر رہی ہیں اور آپ چونکہ بحیثیت عورت ان سے زیادہ ریلیٹ کر رہی ہیں، ہم اس چیز کا احترام تو کر سکتے ہیں لیکن اس چیز کو جائز اور ٹھیک نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس لحاظ سے اگر میں اس پر انالائز کروں تو آپ دیکھیں کہ ایک انتہائی غلط اس کی وضاحت ہوگی کہ اگر ایک جرائم سین کے مجرمانہ واقعے میں جو مجرم ملوث ہے اور ایک جو دیکھیں کوئی بھی جرم کرنے کا واقعہ ہے، وہ عام آدمی کوئی بھی جرم ایک کوئی چیز چوری کرنے کے لیے آسانی سے آمادہ نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ یا اس کو کوئی نفسیاتی وجوہات نہ ہو، اور جب کوئی عادی مجرم بن جاتا ہے تو اس کے بعد وہ مزید مختلف قسم کے جرائم کے لیے ذہنی طور پر راضی ہو جاتا ہے۔ ریپسٹ راتوں رات ریپسٹ نہیں بنتا، اس کے پیچھے کئی واقعات ہوتے ہیں نفسیاتی طور پہ، اس کو کئی جگہ پہ چھوٹ ملی ہوتی ہے، کئی جگہ پہ اس کی تربیت غلط ہوئی ہوتی ہے، کئی جگہ وہ نفسیاتی محرومی اور شدت سے گزرا ہوتا ہے، کچھ اس کی تربیت میں، کچھ اس کی ذہنیت اور نفسیات میں ہوتا ہے، تب جا کے وہ اس طرح کے اقدامات کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ تو اس کو ملا دینا آپ ایک اتنے بڑے ملک کے باقی ساری ایک آبادی کے ساتھ ملا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ہجانی کیفیت میں کہا ہوا جملہ ہے۔ تو اسی طرح سے اگر آپ ان کو زومبیز سے کہہ دیں یا پاکستان رہنے کے لائق ملک نہیں رہا یا پاکستان میں تمام کے تمام لوگ اس طرح کے ہیں یا پاکستان میں تو ہر جگہ عزتیں لوٹ رہی ہیں، یہ ساری میرا خیال ہے کہ ہجانی کیفیات کے زیر اثر کہے جانے والے جملے ہیں، ان کو بعد میں ٹھنڈے دل سے لکھنے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی ٹھنڈے دل سے بعد میں انالائز کر کے معاشرے کے سامنے اس معاشرے کی بہترین یا بہتر پکچر جو ہے وہ پیش کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ حقیقت کیا ہے اور ایگزیجریشن کا